السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، جیسا کہ ہمیں اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اپنے ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اپنی زندگی اسی جیلوں میں کاٹ رہے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے علماء بھی ہیں، بہت سارے حفاظ ہیں، بہت سارے قراء بھی ہیں جو کسی سازش کے تحت پھنسائے گئے اور بعد میں انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیسے تازہ معاملہ مولانا کلیم صدیقی صاحب ہی کا ہے کہ بیچارے 1 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ بھی جیل کے اندر ہی بند ہیں، عرضی پہ عرضی لگی جا رہی ہے، لیکن حضرت کی ضمانت کی بھی کوئی صورت نہیں نکل پا رہی ہے۔ ہم حضرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جلد ہی رہائی عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا مولانا کلیم صدیقی صاحب کا معاملہ۔ ایک اور مشہور عالم دین ہیں جو جیل کے اندر بند تھے، ان کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں اور ان کی رہائی بھی اللہ تبارک و تعالی نے کروا دی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے حیدرآباد کے مشہور عالم دین مولانا عبدالقوی کو سارے الزامات سے باعزت بری کر دیا ہے۔ یہ اطلاع مولانا کے بڑے فرزند مفتی عبدالملک انس قاسمی نے دی۔ مولانا عبدالقوی نے بھی اہل تعلق کو اپنے پیغام کے ذریعے اطلاع دی کہ جن الزامات کی وجہ سے احمد آباد کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا اسے خارج کر کے تمام مقدمات سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ 23 مارچ 2014 کو گجرات پولیس نے مولانا عبدالقوی کو اس وقت دہلی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا تھا جبکہ وہ حیدرآباد سے دیوبند رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے تھے۔ ان پر الزام تھا کہ حرین پانڈیا قتل معاملے کے ایک ملزم کو انہوں نے پناہ دی تھی۔ اسی سلسلے میں مولانا عبدالقوی کے خلاف ملک کے خلاف سازش، دہشت گردی، قانون اسلحہ اور کالا قانون UAPA کی مختلف دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ حرین پانڈیا قتل معاملے میں جملہ 98 افراد کو ماخوذ کیا گیا تھا، جن میں سے 56 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ بعد ازاں ان 56 افراد میں سے 10 کو پوٹا ریویو کمیٹی اور 22 افراد کو خصوصی پوٹا ریویو کمیٹی نے رہا کر دیا تھا۔ ان 22 افراد میں حرین پانڈیا کے قتل کا ملزم بھی شامل تھا جس کو پناہ دینے کا الزام مولانا پر لگایا گیا تھا۔ مولانا کی درخواست ضمانت پر جمعیت علماء کے وکیل محمود پراچا نے ہائی کورٹ میں جسٹس دوبے اور جسٹس مہندر پال کے بینچ کے روبرو دلائل پیش کیے تھے اور اپنے معاونین ایڈوکیٹ طہور خان اور ایڈوکیٹ الیاس پٹھان نے عدالت کے روبرو مولانا کے بے قصور ہونے اور غلط طریقے سے انہیں گرفتار کیے جانے کو نہایت مبسوط انداز میں پیش کیا تھا، جس کی بنا پر مولانا کو گرفتاری کے 9 ماہ بعد ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ تقریباً 9 سال سے جاری اس مقدمے کو گجرات ہائی کورٹ نے بالآخر تمام الزامات منصوبہ سے انہیں باعزت بری کر دیا ہے۔ تو دوستو، یہ بہت بڑی جیت ہے مولانا عبدالقوی صاحب کی۔ ان کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے تھے سب کے سب الزاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری کروا دیا۔ تو دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے جتنے لوگ بھی ہمارے قیمتی سرمایہ، قیمتی اثاثہ جو بھی جیل کے اندر بند ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی رہائی عطا فرمائیں، اور خاص کر مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی جلد سے جلد رہائی عطا فرمائیں۔ دوستو، چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔